درمان با قرآن کے نام سے رضا کریمی قبلہ نے یہ ایک کتاب لکھی ہے، جس میں قرآنی آیات کے ذریعے علاج کو لکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ جو اس سلسلے کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کے اپنے تجربات ہیں۔ ہر چیز کے لیے روایت کا مانگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، محسوس یہ کیا گیا ہے، یعنی اس کے بھی تجربات کیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے دیکھیے سائنس کے مختلف تجربات ہوتے ہیں، اور ایک تجربات کے بعد ایک نتیجہ بہت سارے تجربات کو دیکھ کے نکالا جاتا ہے۔ اس طرح جو عملیات کے علماء ہیں، میں یہاں وہ جعلی عاملوں کی بات نہیں کر رہا ہے، جنہوں نے پوری زندگی اس میں لگائی ہے، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب علم افراد کی بات کر رہا ہوں، تو اس لحاظ سے ان کے کچھ تجربات ہیں۔ تو درمان با قرآن میں رضا کریمی نے لکھا ہے اس بات کو کہ اس سورہ کی جو آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت کو 41 مرتبہ 41 بار اگر خشک انجیر پر پڑھ کر روزانہ اس کے چند دانے کھائے جائیں، اس کو نوٹ بھی کیا گیا ہے اس بات کو علماء کے تجربات میں، عملیات کے علماء کے تجربات میں، کہ اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو خود انجیر کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، لیکن اس انجیر جو خشک انجیر ہے 41 دفعہ اس سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کو پڑھا جائے اور اس کے روزانہ چند دانے کھائے جائیں تو اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 حافظے میں قوی کرنے کے اعتبار سے آیت اللہ شبیریہ زنجانی فرماتے ہیں، جو کلیات ختوم و اذکار جواد شعبانیہ مفرد کی جو کتاب ہے، اس میں ان سے بات منسوب کی گئی ہے کہ آیت اللہ شبیریہ زنجانی فرماتے تھے کہ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے امام حسین سے توسل بہت مجرب ہے، اور مثال دیتے تھے کہ آقا شیخ تقی اصفہانی جو آقا نجفی کے نام سے معروف تھے، وہ حافظے کی کمی کا سخت شکار تھے، بڑے پریشان تھے۔ ایک دفعہ حرم امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جیسے ہی ان کی قبر امام حسین پر نگاہ پڑی تو انہوں نے تڑپ کر امام حسین سے توسل کیا اور کہا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو میں دین کی تبلیغ کیسے کروں گا۔ اسی وقت سے ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب اربع جو ہیں ہماری، اصول کافی، تہذیب الاحکام، استبصار، من لا یعذر الفقی، ان تمام کی جو روایات ہیں اس طرح سے سند اور متن کے ساتھ حفظ ہو گئیں جیسے ان کے گویا ان کے سامنے ہی تحریر ہوں۔ تو امام حسین سے علیہ السلام سے توسل، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ سورہ ہجر قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے بہت مجرب ہے، تو قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے توسل بھی بہت مجرب ہے۔ سورہ ہجر کے ساتھ ساتھ امام حسین سے توسل بھی کیا جائے، طالب علموں کے لحاظ سے بھی ہے یقیناً، اور ہر شخص کو حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں پوری اخلاص کے ساتھ توسل کیا جائے امام حسین علیہ السلام سے، تو انشاءاللہ حافظے میں بہت خیر و برکت ہوگی۔ اسی طرح جو پڑھائی میں کمزور طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی شیخ طوسی نے اپنی کتاب جو ہے مصباح المتحجد، اس میں اس بات کو نقل کیا کہ ہر روز صبح کے وقت ناشتے پر اگر 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا جائے، لا الہ الا انت یا ربی کل شیء و وارثہ، اسے ذکر حضرت ادریس بھی کہا جاتا ہے۔ اس ذکر کو 100 مرتبہ اگر ناشتے پر پڑھ کر پھر ناشتہ کیا جائے تو اس سے حافظہ بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے، کن ذہنی دور ہو جاتی ہے، مطالب سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں طالب علموں کو بتانی چاہیے، بچوں کو شروع سے کروانی چاہیے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کریں، فقط ہر وقت صرف مادی چیزوں کی اس کے اوپر نہ رہیں، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ اس قسم کے اذکار آئیں گے ان کی دین کی طرف بھی رغبت ہوگی، اور خیر و برکات ان اذکار کو پڑھنے سے وہ راہ راست پہ بھی رہیں گے۔ بہت ساری اس طرح کی چیزیں، فقط یہ صرف حافظہ ہی قوی نہیں ہوتا ہے بلکہ ان نورانی کلمات کے ذریعے انسان کے اندر بھی ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے اور فوائد بھی ساتھ ساتھ ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو ناشتے پر 100 مرتبہ اس ذکر کا پڑھنا، یعنی یہ کن ذہنی کو دور کرتا ہے۔ کسی کوئی غبی ہو بہت اور باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، کلاس میں سمجھ میں نہ آتا ہو، کمزور طالب علم ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آگے بڑھانے کے لحاظ سے، بلکہ تمام طالب علموں کو چاہیے کہ اس میں اپنے آپ میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ان اذکار کو اس انداز سے پڑھیں۔
اسی طریقے سے ایک اور ہے جو تفسیر برہان کی 8ویں جلد میں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی باقاعدگی سے سورہ والشمس کی تلاوت کرے گا تو وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا اور اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول بھی ہوگا۔ یعنی سورہ ہجر تو اپنی جگہ پر ہے ہی تقویت حافظہ کے لیے، اس کی آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ والی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سورہ بھی ہیں جو کہ حافظے کو قوی کرنے والے ہیں، جس میں ایک سورہ والشمس ہے، اس سے توفیقات کے خزانے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں اس پہ خیر ہمارے دروس بھی یہاں پر ہو چکے ہیں کہ توفیقات کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، توفیقات کو کیسے بعض اوقات آئی ہوئی توفیقات سے نکل جاتی ہے، وہ کن وجوہات سے توفیقات ہاتھ سے سلب ہوتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیقات ملتی ہیں۔ بہت سارے افراد آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر دین کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہوتی ہوگی نا ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے اور کو یہ فضیلت نہیں ملی اور ان کے حصے کے اندر وہ چیز آ گئی۔ تو توفیقات کو کیسے انسان بڑھائے خود ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس پہ یہاں درس بھی ہو چکے ہیں، کوئی بھی انٹرنیٹ پہ چاہے تو سرچ کر سکتا ہے توفیقات حاصل کرنے کے طریقے اس عنوان سے۔ تو بہرحال سورہ والشمس کی جو باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تفسیر برہان میں کہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا، اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فتح کو لکھ کر آب زمزم سے دھوئے اور وہ پانی پی لے تو لوگوں میں اس کی بات مانی جائے گی، اور جو چیز سنے گا وہ یاد ہو جائے گی، حافظہ کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ مقبول القول ہو جائے گا، یعنی اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بات کہتے ہیں کوئی ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس طرح کی چیزوں سے بھی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی جو روایت ہے اس میں یہ کہ جو شخص بھی سورہ واقعہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کا بھی فقر دور ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، حافظہ قوی ہوگا۔ تو قوی حافظے کے اعتبار سے سورہ ہجر کے ساتھ سورہ فتح کو بھی پڑھا جائے، اور بلکہ آب زمزم سے دھو کر اس کا پانی پھر سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرے تو اس سے بھی اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سورہ والشمس وہ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کی، اور اسی طریقے سے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بھی فرماتے تھے کہ آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا قوت حافظہ کے لیے انتہائی نفع بخش ہے، یا علی العظیم تک بھی پڑھی جا سکتی ہے، روزانہ 21 دفعہ پڑھنا۔ اور یہ والی جو ابھی ہم نے سورہ ہجر کی آیت بھی بتائی کہ 41 مرتبہ خشک انجیر پہ پڑھ کر اگر اسے کھایا جائے آیت نمبر 9 کو سورہ ہجر کی، تو حافظہ حیرت انگیز طور پہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔